قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر بھی جادو کے اثرات موجود ہیں، تو اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے عدنان بھائی میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جو جادو کا معاملہ ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے۔ جس بندے پر بھی جادو کیا ہے اس کے ساتھ جس مقصد کے لیے جادو کیا ہے اس سے جڑے ہوئے معاملات، اس کے رہائش، اس کے معاملات، وہ سب پر اثر انداز اس لحاظ سے ہوتا ہے جیسے جنات کے ذریعے سے جادو کیا ہے اور جنات اس کے جسم میں داخل ہوئے ہیں یا اس کے گھر میں آئے ہیں تو وہ ان کی نحوست کی وجہ سے وہ معاملات وہاں پر پریشانی، تکلیف، بیماری یا مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ تو جو یہ گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، عموماً مریض شکایت کرتے ہیں جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ پریشانی، بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر میں پڑھائی کریں، ہمارے گھر میں جادو ہے۔ میں نے کہا آپ گھر میں آپ چاہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہمیں ہو ریڈی میڈ، بنا بنایا علاج مل جائے، وہ ہمارے اوپر خود بخود لگ جائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بھائی اگر آپ چاہتے ہو گھروں میں برکت، گھروں میں جنات نہ آئیں، گھروں میں فرشتے اتریں، پھر وہ صحابی والا عمل کریں جو قرآن پڑھتے تھے رات کو۔ آپ نے تو ساری رات فلمیں دیکھنی ہیں، گانے سننے ہیں اور اس کے ساتھ فحاشی اور جھوٹ بولنا اور سارے معاملات کرنے ہیں، اور پھر کہتے ہو برکت آ جائے اور جادو ختم ہو جائے گھر سے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں گھر میں یا شیطان آتا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کس کو بلا رہے ہیں، دعوت خود دیتے ہیں آپ، بلایا آپ نے خود ہے، یا اللہ کے فرشتے یا جنات، شیاطین جنات۔ اللہ کے فرشتے کس کام سے آتے ہیں؟ تلاوت سے۔ اللہ کے فرشتے کس کام سے آتے ہیں؟ دینی مجلس سجانے سے۔ اللہ کے فرشتے کس کام سے آتے ہیں؟ آپس میں دینی گفتگو کرنے سے۔ اس مجلس میں جہاں پر دینی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، وہ دین کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے جس گھر میں آ جائیں وہاں پر برکتیں آتی، رحمتیں آتی ہیں، یہ جادو جنات کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر موسیقی چل رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے گھر سے جادو نہیں ختم ہوتا، ہم نے تو جی فلاں چلا بھی کیا، فلاں منتر بھی پڑھے، فلاں پڑھائی بھی کی، فلاں آپ نے بتایا وہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ہم برا بھی نہیں کرتے کسی کا، اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہونا ہے، جب آپ نے اچھے اعمال نہیں کرنے پکڑ ہوگی۔ بالکل۔ اب ایک بندہ کہے جی میں جو ہے مجھے شوگر کا مرض ہے، میں انسولین بھی لگاتا ہوں اور میں ساتھ میں جو ہے وہ میٹھا بھی کھاتا ہوں، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور کہے جی میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا یا میری شوگر جو ہے وہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ وجہ بتائے گا میٹھا کم کر دو، میٹھا نہ کھاؤ، خوراک میں بہتری کرو گے، پرہیز نہیں کرو گے تو نہیں فائدہ ہوگا بس میڈیسن کا۔ بالکل ہمارے ہاں بھی یہی اصول ہے، پرہیز نہیں کرو گے نہیں فائدہ دے گی، پڑھائی نہیں فائدہ دے گی، نہیں فائدہ ہوگا، تم نے پرہیز کرنا ہے پھر فائدہ ہوگا، پھر وہ پڑھی ہوئی پڑھائی جو ہے، پھر وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا، فرمایا کہ تم اللہ اکبر کہہ دیتے شیطان بھاگ جانا تھا، فرمایا 3 دن تک یا 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کسی گھر میں پڑھی جائیں اور وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں پر جن شیطان نہیں رہتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر شیطان نہیں رہتا، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں پھر جادو جنات اور شیاطین موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہم پرہیز نہیں کیا، ہم نے
ہم جو ہے وہ ادھر سے پڑھائی کر کے ہٹے، ادھر چغلی شروع کر دی، ادھر پڑھائی کر کے ہٹے، ادھر بھائی کا حق مارنا شروع کر دیا، ادھر پڑھائی کر کے ہٹے، ادھر ٹی وی لگا لی اور فلمیں اور گانے اور سارا کچھ چلنا شروع کر دیا، اور پھر کہتے ہیں ہمیں جو ہے شفا نہیں ملتی۔ بالکل خود روکا ہے ہم نے برکتوں کو اپنے گھروں سے، خود روکا ہے، خود دروازے بند کیے ہم نے۔ اللہ کی رحمتیں تو آتی ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا جو ہے وہ دبکنے لگا، وہ چھلانگیں لگانے لگا، میں ڈر گیا کہ کہیں میرا پاس بچہ لیٹا ہو اس پر نہ چڑھ دوڑے، اور وہ میں دیکھتا تھا روشنیاں اتر رہی ہیں۔ فرمایا میرے صحابی تو قرآن پڑھتا رہتا، صبح تک فرشتے دیکھتے، وہ سننے کے لیے آئے تھے تیری تلاوت کو، تم بھی قرآن پڑھو۔ فرمایا جو بندہ رات کو پچھلے پہر جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں بتاؤ کس کی پریشانی ہے، وہ میرے سے جو ہے میرے سامنے گڑ گڑائے مانگے، میں اس کی پریشانی ختم کر دوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے گھروں سے مسائل نہ حل ہونا، اس کی مین وجہ پرہیز نہ کرنا ہے، اس کی مین وجہ ہماری کوتاہی ہے، اس کی مین وجہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں، ہمیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور تلاوت قرآن پاک کو گھر میں لانا ہوگا۔ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ گھر میں کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ جس پر جادو جنات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے نا، عموماً اس کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور کیونکہ اس بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ جنات اس کے ساتھ اٹیچ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اس پر اثر کرتے ہیں، وہ چاہے اس کے کپڑے ہوں، وہ چاہے اس کے سونے کی جگہ ہو، وہ اس کا روم ہو، اس کا گھر ہو، تو اس کو سب کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پروپر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پڑھائی بتائی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ پڑھائی بھی بتا دیتا ہوں۔ جی آپ کیا کریں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں۔ جادو دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تعویذات، عملیات اور اس قسم کے معاملات، تعویذات، پتلے اور یہ وہ معاملات کے ذریعے سے۔ تو یہ جادو جو ہوتا ہے تعویذات والا، جو بیماری لگاتا ہے جسم میں، یہ افراد پر ہوتا ہے۔ یہ گھر کا نام لے کے نہیں ہوتا 71 نمبر گھر ہے اس پر چلے جاؤ اور اس کے حالات خراب کر دو، یہ افراد پر ہوتا ہے۔ افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، سوئیاں لگائی جاتی ہیں، اور عمل کر کے شیطانی عمل کر کے ان کو دبا دیا جاتا ہے، یا بالوں میں باندھ دیا جاتا ہے، گریں لگا دی جاتی ہیں، اس طرح کے عمل۔ تو وہ افراد میں وہ کیفیات ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو جادو کے مریضوں میں ہوتی ہیں، وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو ہے بہت سارا جسمانی نظام جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ تعویذات والا معاملہ جو ہے اس کا گھر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ لیکن جو جنات کے ذریعے جادو کیا گیا ہوتا ہے اس کا گھر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ جنات اس کے گھر میں یعنی پراپر پڑھائی نہ ہوتی ہو اور پرہیز نہ ہوتا ہو تو وہ جنات اس کے گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور وہاں پر رہ کر وہ شیطانی عمل اور اثر آسانی سے کرتے ہیں، جس سے مریض کو نکلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ گھر میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، تو وہ پڑھائی یہ کرے جو میں بتانے والا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پڑھائی میں سب سے پہلی چیز اذانیں ہیں۔ اچھا، ساتھ اذانیں دے چاروں کونوں میں، 7 مرتبہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 وہ پڑھے، اور 7 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھے۔ یہ چاروں کونوں میں پڑھے، پانی پر پھونکے اور سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دے۔ انشاءاللہ یہ 7 دن کر لے، کوئی جنات ہو، کوئی جادو کی چیز ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کے گھر سے اللہ کا فضل سے اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی کس طرح کا بھی جادو ہے، کوئی کس طرح کا بھی عمل، ہاں جو الگ سے اس نے خود پڑھائی کرنی ہے وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، یہ صبح شام 7 مرتبہ کرنا شروع کر دے سارے گھر کے افراد، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، یہ دعائیں لازمی کر لیں۔ تو جو بندے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، دعاؤں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، اذکار کی پابندی، استغفار کثرت سے، صدقہ جو ہے وہ دیتے رہیں، تو ان کے گھروں میں جادو جنات کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو پرہیز کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک صرف سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات
پڑھی جائیں کسی گھر میں، وہاں سے جادو جنات بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر جنات نہیں رہ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، ہم کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے، تو اس میں پتہ یہ چلا ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم پرہیز نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ ادروائز اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ، توکل تقوی کے ساتھ جو ہے ہم پڑھائی کریں تو انشاءاللہ ہمارا ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم